الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اما بعد. حضرات محترم، یہ ضروریات دین کورس کا سبق نمبر 36 ہے، جس کا موضوع ہے سنت اور نفل نمازوں کے فضائل و احکام. یہ اس موضوع کا دوسرا حصہ ہے. اس سے پہلے سبق نمبر 35 میں 8 سنت اور نفل نمازوں کے فضائل و احکام ذکر کیے جا چکے ہیں. محترم سامعین، سورج نکلتے وقت، زوال کے وقت اور سورج غروب ہوتے وقت کوئی نماز صحیح نہیں، اور فجر کی نماز پڑھ لینے کے بعد سورج اونچا ہونے تک نفل پڑھنا مکروہ ہے. ایسے ہی عصر کی نماز پڑھ لینے کے بعد سورج ڈوبنے تک بھی نفل نماز مکروہ ہے، اور نفل نماز بلا عذر بھی بیٹھ کر پڑھنا درست ہے، لیکن ثواب آدھا ملے گا. اب مزید 14 نفل نمازوں کے فضائل و احکام سمجھیے. نمبر 1، تحیۃ الوضو. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جو اچھی طرح وضو کرے اور پھر 2 رکعت نفل پڑھے بغیر غفلت کے تو اس کے پچھلے صغیرہ گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. غفلت کے بغیر پڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ اپنے اختیار سے نماز میں باہر کی کوئی بات نہ سوچے. تحیۃ الوضو وضو کے فوراً بعد ادا کی جاتی ہے. اگر کچھ تاخیر ہو جائے تو اعضاء خشک ہونے سے پہلے پڑھ لینی چاہیے. غسل اور تیمم کے بعد بھی یہ نماز پڑھنی چاہیے. اگر وضو کے بعد کوئی اور سنت یا نفل نماز پڑھی جائے تو اس میں بھی تحیۃ الوضو کی نیت کرنے سے ثواب مل جاتا ہے. مکروہ وقت میں تحیۃ الوضو نہیں ادا کی جاتی. نمبر 2، تحیۃ المسجد. جو آدمی مسجد جائے اس کے لیے سنت ہے کہ بیٹھنے سے پہلے 2 یا 4 رکعت پڑھے. اگر مکروہ وقت ہو تو پھر یہ نماز نہ پڑھے، بلکہ 4 دفعہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کہہ لے، اور اس کے بعد کوئی درود شریف پڑھ لے. اگر مسجد آتے ہی کوئی فرض یا سنت نماز پڑھے تو اس سے بھی تحیۃ المسجد کا ثواب مل جاتا ہے، اگرچہ اس میں تحیۃ المسجد کی نیت نہ کی ہو. اگر کوئی مسجد جا کر بیٹھ جائے اور پھر تحیۃ المسجد پڑھے یہ بھی درست ہے، لیکن بیٹھنے سے پہلے پڑھنا بہتر ہے. اگر کئی دفعہ مسجد جانے کا اتفاق ہو تو صرف ایک دفعہ تحیۃ المسجد پڑھ لینا کافی ہے، خواہ پہلی دفعہ یا آخری دفعہ. نمبر 3، سفر کے نفل. سفر میں روانہ ہونے سے پہلے گھر میں 2 رکعت نماز اور سفر سے واپس آ کر گھر جانے سے پہلے مسجد میں 2 رکعت نماز پڑھنا مستحب ہے. اگر مکروہ وقت ہو تو پھر یہ نفل نہ پڑھے. نمبر 4، نماز توبہ. گناہ سے توبہ کے موقع پر 2 رکعت نفل پڑھنا مستحب ہے، بشرطے کہ مکروہ وقت نہ ہو. نمبر 5، نماز استخارہ. محترم سامعین، دین اور دنیا کے اہم کاموں میں شریعت نے ہمیں 2 باتوں کا حکم دیا ہے. نمبر 1، مشورہ. نمبر 2، استخارہ. مشورے کی تاکید استخارے سے زیادہ ہے، اور استخارے سے پہلے مشورہ کیا جاتا ہے. اگر کوئی عذر ہو تو مشورے سے پہلے استخارہ کرنا بھی درست ہے. مشورے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ بات کے سب پہلو سامنے آ جائیں اور صحیح فیصلہ کرنا آسان ہو جائے. مشورہ اور استخارہ صرف ان کاموں میں کیا جاتا ہے جنہیں کرنا اور نہ کرنا دونوں پہلو جائز ہوں، اور شریعت کی طرف سے کسی جانب کو بہتر نہ قرار دیا گیا ہو. مشورہ اس آدمی سے کیا جاتا ہے جو نیک ہو، اس معاملے میں پوری بصیرت رکھتا ہو اور مخلص ہو. اہل رائے سے مشورہ لینے کے بعد مشورہ لینے والے پر لازم نہیں کہ مشورہ دینے والوں کی رائے کے مطابق فیصلہ کرے، بلکہ اپنی صوابدید سے فیصلہ کرنا بھی درست ہے. حضرات محترم، مشورے کے بعد استخارہ کرنا چاہیے. حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں تمام کاموں میں استخارہ اس طرح اہتمام کے ساتھ سکھایا کرتے تھے جیسے قرآن مجید کی سورت سکھاتے ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، جب کوئی کام کرنا ہو تو 2 رکعت نفل پڑھ کر یوں کہو، اللہم انی استخیرک بعلمک واستقدرک بقدرتک واسألک من فضلک العظیم فإنک تقدر ولا اقدر
وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري فاقدره لي وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري فاصرفه عني واصرفني عنه واقدر لي الخير حيث كان ثم رضني به۔ اس دعا کا ترجمہ یہ ہے: اے اللہ، میں آپ کے علم کے ذریعے سے آپ سے خیر چاہتا ہوں اور آپ کی قدرت کے ذریعے سے آپ سے طاقت چاہتا ہوں اور آپ سے آپ کے بڑے فضل کا سوال کرتا ہوں، کیونکہ آپ طاقت والے ہیں اور میں طاقت والا نہیں ہوں، اور آپ جانتے ہیں اور میں نہیں جانتا، اور آپ غیب کی سب باتیں خوب جانتے ہیں۔ اے اللہ، اگر آپ کے علم میں یہ کام میرے لیے بہتر ہو، میرے دین میں اور میری دنیا میں اور میرے انجام میں، تو اسے میرے لیے طے کر دے، اور اگر آپ کے علم میں یہ کام میرے لیے برا ہو، میرے دین میں اور میری دنیا میں اور میرے انجام میں، تو اسے مجھ سے ہٹا دے اور مجھے اس سے ہٹا دے، اور میرے لیے خیر طے کر دے جہاں بھی ہو، اور پھر مجھے اس پر راضی کر دے۔ یہ دعا پڑھتے وقت جب حاضل امر پر پہنچے تو جس کام کے لیے استخارہ کر رہا ہے اس کا دھیان کرے۔ استخارہ کرنے سے پہلے اپنے ذہن کو کام کرنے یا نہ کرنے کے بارے میں بالکل خالی کر لینا چاہیے۔ استخارہ کرنے کے بعد سونا یا خواب میں کوئی چیز دکھائی دینا یا دل کا ایک جانب مائل ہو جانا یا اس سے ہٹ جانا، ان میں سے کوئی چیز بھی ضروری نہیں، بلکہ مسنون طریقے کے مطابق استخارہ کرے اور جو کام مفید معلوم ہو وہ کرے، اور یہ سمجھے کہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے اسی میں خیر ہے انشاءاللہ تعالی۔ استخارہ کرنے کے بعد جس بات کی طرف دل کو زیادہ میلان ہو اس کے خلاف کرنا بھی درست ہے، گناہ اور نقصان نہیں۔ استخارہ خود کرنا سنت ہے، دوسرے سے استخارہ کرانا مسنون نہیں، لہذا جس کا کام ہو اسے خود استخارہ کرنا چاہیے۔ استخارہ کرنے والے کا بزرگ ہونا ضروری نہیں، ہر مسلمان سنت طریقے کے مطابق استخارہ کر سکتا ہے۔ اگر ایک دفعہ استخارہ کرنے سے تردد دور نہ ہو اور فیصلہ کرنے میں دشواری ہو تو ایک سے زیادہ دفعہ بھی استخارہ کرنا درست ہے، بلکہ 7 دفعہ تک استخارہ کرنا بہرحال بہتر ہے۔ مشہور ہے کہ استخارے کی دعا پڑھنے کے بعد کسی سے بات کرنے سے استخارے کا فائدہ ختم ہو جاتا ہے، یہ بات درست نہیں۔ ضرورت ہو تو استخارے کے بعد بات کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ اگر کسی معاملے میں جلدی فیصلہ کرنا ہو اور سنت طریقے کے مطابق استخارہ کرنے کا وقت نہ ہو تو ایسے موقع پر احادیث میں آنے والی مختصر دعاؤں میں سے کوئی دعا پڑھ کر فیصلہ کرنے سے امید ہے خیر ہوگی، تاہم اس طرح مسنون استخارے کی فضیلت حاصل نہیں ہوگی۔ مثلا ایک دعا یہ ہے: اللہم اہدنی وسددنی، اے اللہ مجھے ہدایت دے اور مجھے درستگی عطا فرما۔ نمبر 6، نماز حاجت۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کوئی اہم معاملہ پیش آتا یا کوئی تکلیف پیش آتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے۔ حاجت یا آفت یا مصیبت کے وقت انفرادی طور پر 2 یا 4 رکعت نفل پڑھنا مستحب ہے۔ نمبر 7، سجدہ شکر۔ جب کوئی نعمت اور خوشی حاصل ہو تو سجدہ شکر کرنا مستحب ہے۔ سجدہ شکر کی شرطیں نماز والی ہی ہیں۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ باوضو ہو کر قبلہ کی طرف رخ کرے اور تکبیر کہہ کر سجدے میں جائے، اور سجدے میں تسبیحات اور الحمدللہ پڑھے اور تکبیر کہہ کر اٹھ جائے۔ نمبر 8، نماز استسقاء۔ بارش طلب کرنے کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے صرف دعا اور استغفار کرنا بھی ثابت ہے اور نماز پڑھنا بھی ثابت ہے۔ اس موقع پر دعا کے مختلف الفاظ ثابت ہیں، جیسے مثلا اللہم اسقنا، اللہم اسقنا، اللہم اسقنا، اے اللہ ہمیں پانی عطا فرما، اے اللہ ہمیں پانی عطا فرما، اے اللہ ہمیں پانی عطا فرما۔ نماز استسقاء 2 رکعت ہے، آبادی سے باہر میدان میں پڑھی جاتی ہے اور باجماعت جہری قرات کے ساتھ پڑھی جاتی ہے، بغیر اذان و اقامت کے۔ نماز استسقاء کے 2 خطبے نماز کے بعد پڑھنا بہتر ہے اور پہلے بھی جائز ہے۔
خطبے کے بعد امام قبلہ رو ہو کر اپنی اوڑی ہوئی چادر کا رخ پلٹ دے گا اور امام قبلہ رو کھڑے ہو کر ہاتھ سر تک بلند کرے اور ہاتھ الٹے کر کے دعا کرے اور مقتدی بیٹھ کر قبلہ رو ہو کر الٹے ہاتھوں سے دعا مانگے۔ نمبر 9 اور 10، سورج اور چاند گرہن کی نماز۔ سورج اور چاند گرہن کی کم از کم 2 رکعت نماز ہے۔ سورج گرہن کی نماز جماعت سے ادا کی جاتی ہے اور چاند گرہن کی نماز اکیلے اپنے گھر میں۔ سورج گرہن کی نماز میں قرأت آہستہ آواز سے بھی درست ہے اور بلند آواز سے بھی درست ہے۔ سورج گرہن کی نماز میں بڑی بڑی صورتیں جیسے سورۃ بقرہ وغیرہ پڑھنا اور لمبا رکوع سجدہ کرنا مسنون ہے۔ نماز کے بعد امام دعا کرائے اور سب مقتدی آمین آمین کہیں۔ گرہن ختم ہونے تک دعا کی جائے۔ نمبر 11، زوال کے نفل۔ زوال کے بعد ظہر کی نماز سے پہلے 4 رکعت نفل پڑھنا مستحب ہے۔ نمبر 12 اور 13، مغرب سے پہلے اور بعد کے نفل۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ہم لوگ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سورج غروب ہونے کے بعد مغرب سے پہلے 2 رکعت پڑھا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں دیکھا کرتے اور آپ نے نہ ہمیں اس کا حکم دیا اور نہ ہمیں اس سے روکا۔ اور دوسری احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ مؤذن کے اذان شروع کرنے کے ساتھ ہی یہ 2 رکعتیں پڑھی جاتی تھیں۔ لہذا سورج ڈوبنے کے بعد نماز مغرب سے پہلے 2 رکعت پڑھنا بذات خود جائز ہے، لیکن انہیں مسنون سمجھنا یا ان کی وجہ سے مغرب کی فرض نماز میں تاخیر کرنا مکروہ ہے۔ مغرب کی نماز کے بعد بھی نفل پڑھنے کی فضیلت ہے، بہتر ہے کہ کم از کم 6 رکعت نفل پڑھے جائیں۔ نمبر 14، صلاۃ التسبیح۔ صلاۃ التسبیح کے بارے میں یہ کہنا درست نہیں کہ اس کی فضیلت میں کوئی حدیث صحیح نہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صلاۃ التسبیح کے بارے میں فرمایا کہ اس سے نئے پرانے، بڑے چھوٹے، کھلے چھپے سب صغیرہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ یہ حدیث صحیح یا کم از کم حسن درجے کی ہے۔ صلاۃ التسبیح پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ 4 رکعت کی نیت باندھے۔ پہلی رکعت میں فاتحہ اور سورت پڑھنے کے بعد رکوع سے پہلے 10 بار یہ تسبیح پڑھے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ پھر رکوع میں جائے اور سبحان ربی العظیم کہنے کے بعد 10 بار یہی تسبیح پڑھے۔ پھر رکوع سے اٹھ کر ربنا لک الحمد کے بعد 10 بار یہ تسبیح پڑھے۔ پھر سجدے میں جائے اور سبحان ربی الاعلیٰ کے بعد 10 بار پڑھے۔ پھر دونوں سجدوں کے درمیان بیٹھ کر 10 دفعہ پڑھے۔ پھر دوسرے سجدے میں بھی پہلے سجدے کی طرح 10 بار پڑھے۔ پھر دوسرے سجدے سے اٹھ کر بیٹھے اور 10 دفعہ پڑھ کر دوسری رکعت کے لیے کھڑا ہو۔ اسی طرح دوسری رکعت پڑھے اور دوسری رکعت کے بعد التحیات پڑھنے سے پہلے 10 دفعہ پڑھے۔ اس طرح 4 رکعتیں پوری کرے۔ اگر کسی رکن میں تسبیح بھول گیا یا کم پڑھی گئی تو اگلے رکن میں پوری کر لے۔ بس یہ یاد رہے کہ ایک رکعت میں کل 75 بار تسبیح پڑھی جاتی ہے اور 4 رکعتوں میں کل 300 بار۔ سو اگر 4 رکعتوں میں یہ عدد پورا ہو گیا تو انشاءاللہ تعالی صلاۃ التسبیح کا ثواب ملے گا۔ اگر یہ تعداد پوری نہ ہوئی تو یہ عام نفل نماز ہو جائے گی، صلاۃ التسبیح نہ رہے گی۔ تسبیحات بھول کر چھوٹنے یا کم ہونے سے سجدہ سہو واجب نہیں۔ حضرات محترم، یہاں پر ضروریات دین کورس کا سبق نمبر 36 مکمل ہوا۔ انشاءاللہ تعالی سبق نمبر 37 کا موضوع ہوگا قضا نماز، سجدہ تلاوت اور سجدہ سہو کا طریقہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں نوافل کی کثرت کی توفیق دیں، آمین۔